السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کہ اس بابرکت ربانی پروگرام میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، جب تم سونپ دو، حوالے کر دو وہ جو تم نے انہیں دیا ہے، یعنی ان کا معاوضہ بھلائی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے لے لو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کے اس آخری حصے میں بھی رضاعت ہی کی بات کو بیان فرمایا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے سے متعلق آپ کے سامنے مختلف مسائل قرآن کریم کی اس مبارک آیت کے حوالے سے رکھے گئے، اور جو مسائل بیان کیے گئے اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ بچہ جس وقت پیدا ہوگا اس وقت سے لے کر کے 2 سال اس کی عمر ہونے تک اس کو دودھ پلایا جائے گا، اور مناسب ہوگا کہ اسی موقع پر اس چیز کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ یہی وہ مدت رضاعت ہے کہ جس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، یعنی یہ 2 سال کی جو رضاعت کی مدت ہے، بچے کی 2 سال کی عمر، اسی عمر میں اگر بچہ کسی عورت کا، اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت کی حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ عورت اس بچے کی ماں ہو جائیں گی، اس عورت سے پردہ نہیں رہے گا اس کا، اس عورت کی جو اولاد ہے، لڑکے لڑکیاں اس کے سگے بھائی بہن ہو جائیں گے، اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کا باپ ہو جائے گا، لڑکی اگر ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے، اور اسی تفصیل کے مطابق جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو خاندانی نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، دودھ پی لیا ایک عورت سے، رضائی بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ رضائی بھائی بہن کے لیے بالکل ویسے ہی حقوق ہیں
جیسے ایک سگے بھائی بہن کے لیے۔ رضائی بھائی سے ایک بہن کو پردہ نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، اس کے ساتھ خلوت میں رہ سکتی ہے، ان سے نکاح جائز نہیں، اس سے شادی نہیں کر سکتی، ان سے مصافحہ کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی مدت رضاعت ہے، یعنی اس 2 سال کے بعد اگر کوئی کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے رضاعت نہیں ثابت ہوگی۔ کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، 3 سال کا تھا، 4 سال کا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ رضاعت کی حرمت ثابت ہونے کے لیے جو ضابطے شریعت اسلامیہ نے بتائے ہیں اس میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ مدت رضاعت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ، کہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، یعنی 2 سال کی مدت جو دودھ پلانے کی ہے، اور 2 سال جب ہو جاتا ہے تو دودھ چھڑانے کی مدت آ جاتی ہے، اس سے پہلے دودھ پیے تو اگر دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اسی لیے بڑا بچہ، کوئی بڑا آدمی کسی عورت کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، حرمت ثابت نہیں ہوگی، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ بعض حدیثیں ایسی ملتی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رضاعت بڑے ہونے کے بعد بھی ثابت ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں اس کے اصول اور ضابطے کے طور سے بالکل کلیئر ہے کہ مدت رضاعت میں ہی ہونی چاہیے۔ مدت رضاعت یہ جو ہے مجاعت، بھوک کی مدت میں ہونا چاہیے، دودھ پینے کی مدت میں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے سہلہ بنت سہیل والی، کہ ان کے شوہر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، ان کا ایک منہ بولا بیٹا تھا سالم۔ سالم ان کے گھر میں پلے بڑھے، جب بڑے ہو گئے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بہت گوار گزرتا تھا کہ وہ بڑے ہو گئے، اب ہماری بیوی کا ان سے پردہ ہے، اب ان کے ساتھ تنہا نہیں رہ سکتی ہیں۔ تو اور سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے ان کو بچپن سے پالا تھا، ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان کو اس سے بہت لگاؤ تھا، وہ جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور مسئلے کو پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حذیفہ کو بہت ناگوار گزرتا ہے کہ سالم میرے پاس آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے ان کو بچپن سے پالا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کو دودھ پلا دو 5 مرتبہ، تو پھر تمہارے لیے وہ تمہاری اولاد ہو جائیں گی، اور انہیں پلا دیا، اور پھر وہ ان کی اولاد کی طرف رہتے تھے۔ تو اس سے بعد علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ان کو دودھ پلایا گیا اور رضاعت ثابت ہوئی، تو بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں رضاعت کے اصول ضابطے کو بیان کر رہی ہیں وہ ایک اصول اور ضابطہ اور بالکل قانون ہے، اور یہ ایک خاص واقعہ ہے جو کہ اس واقعے کے انہی صحابی کے ساتھ خاص ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے ان کو ان کے ساتھ خاص مان لیا گیا۔ لیکن پھر بھی بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جو سچویشن ابو حذیفہ کے گھر میں آئی تھی اور سہلہ کے ساتھ پیش آیا تھا، تو اس حدیث پر عمل کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرحال کہہ رہا تھا میں کہ رضاعت، مدت رضاعت میں دودھ پلانے سے ہی حرمت ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے آخری حصے میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر مان لیجئے وہ ماں
جس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، اگر دودھ نہیں پلانا چاہتی ہے اپنے بچے کو خلا یا طلاق ہو جانے کی وجہ سے، یا ویسے بھی کوئی کسی کی بیوی رہتے ہوئے بھی کوئی ماں چاہتی نہیں، دودھ پلانا چاہتی ہے کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں کہ دوسری عورتوں سے دودھ پلاؤ، جیسے کہ دایا ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ عرب میں خاص طور سے یہ معمول تھا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، ان کے گھر پہ پلے بڑھے ہیں۔ تو اگر کسی عورت سے دوسرے عورت سے دودھ پلانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کچھ ایسے حالات ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری عورت سے بھی دودھ پلا سکتے ہو، لیکن وہاں پر ایک چیز کی تاکید کی رب العزت نے کی، اس عورت کو اس کا محنتانہ جو بھی عرف عام میں معاشرے میں چلتا ہے اس کو دینا پڑے گا، اس کی مزدوری دے کر کے اپنے بچے کو کسی عورت سے دودھ پلا سکتے ہو، اس کی کوئی قباحت نہیں اس میں، اور اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس کی ماں کا دودھ پلانا ناممکن ہونے کی وجہ سے کسی اور عورت کا دودھ پلانا چاہتا ہے، تو اس کا معاوضہ دے کر کے اس سے دودھ پلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تاکید کی ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ بھی اپنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، خلا طلاق کے معاملات میں، خلا طلاق کے بعد کیا کون کس کی عزت اچھالتا ہے، کیا بیٹے کے تعلق سے کون کس کو تکلیف دے، یہ سب آپ لوگوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپا سکتے ہو۔ دل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، سب چیز اس کے سامنے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کو تم کو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، آپ چھوٹو گے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پر زیادتی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى اعلم، والحمد لله رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔